السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاری روزوں کے بارے میں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا۔ ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی 27 رجب المرجب کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے جو ہزاری روزوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ اس روزے کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج میں آپ کو اس ہزاری روزے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کا کرنا فرض ہے، کون سی عبادت سنت ہے، کون سی عبادت مستحب ہے، واجب ہے، نفل ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے، اور پھر اس کے بعد شریعت مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جب شریعت مکمل ہو گئی تو اس میں نہ کوئی چیز بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز گھٹ سکتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقے کو بتایا انہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور جن طریقوں سے ہمیں بچنے کو کہا ہے ان طریقوں سے بچنا ہے۔ ہمارے نبی نے جو باتیں بتائی ان پر صحابہ کرام نے پابندی کے ساتھ عمل کیا، تابعین نے انہی باتوں کو فالو کیا، تبع تابعین نے انہی باتوں کو فالو کیا۔ اب کوئی بھی ایسا کام جو ہم کرتے ہیں ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ کام سنت سے، صحابہ کرام سے، احادیث مبارکہ سے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کام ثابت ہے تو اسے ہم کریں، اور اگر ثابت نہیں ہے تو ہم نہ کریں۔ یہ ہوا چیک کرنے کا طریقہ۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ہزاری روزے کے سلسلے میں۔ 27 رجب المرجب کو جو یہ ہزاری روزے رکھے جاتے ہیں، تو کیا میرے نبی نے کبھی یہ روزہ رکھا؟ نہیں رکھا۔ کیا کبھی کسی صحابہ نے رکھا؟ نہیں رکھا۔ کیا کبھی کسی تابعین نے رکھا؟ نہیں رکھا۔ کیا کبھی کسی تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے رکھا؟ نہیں رکھا۔ اچھا، ہمارے نبی نے کیا کبھی کسی بھی صحابی کو 27 رجب کو ہزاری روزے رکھنے کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ آپ پورے قرآن کریم پڑھ ڈالیے، احادیث مبارکہ پڑھ ڈالیے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، پوری سیاہ ستہ میں ساری حدیثیں پڑھ ڈالیے، ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضور نے ہزاری روزے کے سلسلے میں کچھ ذکر فرمایا ہو۔ یہ ہزاری روزہ قرآن و حدیث، سنت، صحابہ کرام کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہزاری روزے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ نارمل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے رجب میں روزے رکھنے چاہیے، شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے، تو ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے رکھنا، یہ خیال کر کے رکھنا کہ ہزاری روزے کی کوئی فضیلت ہے، ہزاری روزے کا کوئی الگ سے ثواب ہے، اس روزے کے رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب ملے گا، اس کو ہزاری روزے کا نام دینا، پھر یہ غلط ہے، بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے، دوست و احباب میں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں، آپ کے موبائل میں گروپس ہیں، ان تمام جگہ شیئر کیجئے، تاکہ ہم سنی مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائے، اور یہ جو غلط باتیں ہم میں پھیلی ہوئی ہے اسلام کے تعلق سے، ہزاری روزے کے تعلق سے، یہ چیزیں ہمارے مائنڈ سے ختم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔